بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس پہ آپ کے مسائل کا حل، اس پروگرام کے تحت میں طارق مسعود اور میرے ساتھ ہیں مسائل بتانے کے لیے جامعۃ الرشید کے بہت ہی سینئر مفتی اور جامعۃ الرشید کے استاذ الحدیث جناب مفتی حسین خلیل خیل صاحب۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، عادل صاحب نے آسٹریا سے پوچھا ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ مغرب کے 1.5 گھنٹے بعد عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے؟ جناب عادل صاحب، پوری دنیا میں مغرب اور عشاء کے ٹائم میں فرق ہے۔ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے، اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے جب مغربی کنارے پر جو سرخ پٹی ہے، سرخ پٹی وہ غائب ہو جائے۔ تو اب یہ کسی ملک میں 1.5 گھنٹے میں غائب ہوتی ہے، کسی میں 1 گھنٹے میں غائب ہوتی ہے، کسی میں 2 گھنٹے میں غائب ہوتی ہے، اور پھر جس ملک میں 1.5 گھنٹے میں غائب ہو رہی ہے اس میں ہو سکتا ہے گرمیوں میں 1.5 گھنٹے میں ہو، سردیوں میں 2 گھنٹے میں ہو۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے اس میں۔ تو آپ آسٹریا میں رہتے ہیں، وہاں جو بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا نمازوں کے اوقات کی اپلیکیشن کے آسٹریا میں جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہاں مغرب اور عشاء کے ٹائم میں کتنا فرق ہے۔ دوسرا سوال ہے جی، نماز میں سورتوں کی ترتیب کا کیا حکم ہے؟ فرض کریں میں نے ظہر کی 4 سنت میں قرآن مجید کی آخری 4 سورتیں پڑھ لیں، اور فرض میں سورۃ الکافرون اور سورہ نصر پڑھ لی، اس طرح سورتوں کی ترتیب غلط تو نہیں ہوئی؟ شمس خان پشین سے۔ نہیں، ظہر کی 4 سنتیں مستقل نماز ہے، اگر اس میں آپ نے بعد والی صورتیں پڑھی اور فرض میں پہلے والی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک ہی نماز میں پہلی رکعت میں بعد والی صورت پڑھنا اور دوسری میں اس سے پہلے والی پڑھنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو ایک ہی نماز میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ پہلی رکعت میں وہ صورت پڑھیں جو پہلے ہے، اور دوسری میں وہ پڑھیں جو اس کے بعد میں آتی ہے۔ جی جناب مفتی حسین صاحب آپ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد فاروق صاحب نے نہیں لکھا کہ کہاں سے ہے، پوچھتے ہیں کہ غیر کی زمین میں تیمم کرنے کے لیے اجازت ضروری ہے یا نہیں؟ تو جو چیز جس کی اجازت تو بالکل واضح ہو اور کوئی اس میں بخل سے کام نہیں لیتا اور یقینی ہو کہ اس کی طرف سے اجازت ہے تو اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین میں تیمم بھی اسی حکم میں میرے خیال میں شامل ہے، تو اس کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی نے زمین غصب کی ہے، باقاعدہ کسی کی زمین غصب کی، ناجائز قبضہ اس پہ کیا ہے، تو اس میں نماز پڑھنا بھی اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ تیمم کرنا، کوئی بھی استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں کوئی غصب کی بات نہ ہو، عام حالات ہو، تو اس میں اجازت ہوتی ہے۔ فیصل یونس صاحب کویت سے پوچھتے ہیں کہ میں نے دانت نکلوایا تھا اور مسلسل بلیڈنگ کی وجہ سے نمازیں اسی حالت میں ادا کی ہے، تو 2 نمازیں ادا کی ہے، تو کیا ان کو لوٹانا پڑے گا یا نہیں؟ تو اگر آپ کی بلیڈنگ ایسی تھی کہ پورے نماز کے وقت پر محیط تھی اور اس میں بیچ میں کوئی بھی ایسا وقفہ نہیں تھا جس میں آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، تو ایسی صورت میں حکم یہی ہوتا ہے کہ نماز کے آخر وقت تک انتظار کیا جائے، اور آخر وقت میں جب صرف فرض پڑھنے کی گنجائش رہ جائے تو اس صورت میں اس بلیڈنگ ہی کی حالت میں فرض پڑھ لی جائے وضو کر کے، اور جب وقت گزر جائے تو پھر دوسرے وقت میں الگ سے وضو کیا جائے دوسرے نماز کے لیے۔ تو اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کی نماز ہو گئی ہے، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو امیر صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ یہاں مسجد کی جماعت کے بعد اکیلا آدمی اقامت کہہ کر جماعت شروع کر دیتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ویسے بات یہ ہے کہ جہاں آدمی مسافر ہو یا مسافر نہیں ہے لیکن الگ نماز پڑھ رہا ہے مسجد سے باہر، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اذان اور اقامت کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے، اگرچہ وہ اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ سفر میں تو یہ سنت مؤکدہ ہے اور حضر میں بھی اس میں بڑا ثواب ہے، لیکن جو آدمی مسجد میں ایسا کرے اور جماعت ہو چکنے کے بعد کرے تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس عمل کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ یہ جماعت کے حکم میں ہے، اور ایک بار جماعت ہو جانے کے بعد جب جماعت ثانیہ یعنی عین جماعت کرنا ہی مکروہ ہے مسجد میں، تو اس میں جماعت کی حید بنانا یہ بھی کوئی باعث فضیلت نہیں، یہ مکروہ ہے۔ تو جماعت میں مسجد میں تو ایسا نہ کیا جائے، مسجد کے باہر اگر ہے تو اس میں ثواب ہے یقیناً۔ جی مفتی صاحب۔ وجاہت علی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے، حدیث میں ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز جو شخص باجماعت ادا کرے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، کیا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ساری رکعتیں امام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہیں، یا اگر کوئی شخص عشاء یا فجر میں مسبوق ہو جائے تو وہ بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکے گا؟ صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا کہ آدھی رات
کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا، فکأنما کے الفاظ ہیں گویا کے، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو اس کو بھی نصف رات کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی۔ تو یہ گویا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ایک نوعیت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تہجد ہی نہ پڑھے وہ، اور وہ ضرورت ہی نہیں ہے، تو فضیلت کی بات ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ مسبوق کو بھی اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو ہدایہ میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے اگر قسم اٹھائی کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں گا، 4 رکعت والی نماز میں اگر 2 رکعت اس کو امام کے ساتھ مل جاتی ہیں تو وہ حانث نہیں ہوگا، اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم نصف نماز اگر کوئی امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو ہم اسے یہ فرض کریں گے اس نے نماز جماعت سے پڑھی ہے، اور اگر نصف یعنی آدھی نماز سے بھی کم پڑھتا ہے تو اس کو یوں کہا جائے گا، کیونکہ للاکثری حکم الکل، اکثر نماز اس نے انفرادی پڑھی ہے تو پوری نماز پہ جماعت کا حکم نہیں لگے گا۔ تو اس جزیہ سے بھی پتہ چلتا ہے، اکثری حکم الکل والے اصول سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فضیلت ہے کہ جس نے عشاء کی نماز اور فجر جماعت سے پڑھی اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اس کے لیے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کم سے کم آدھی نماز اس کو امام کے ساتھ ملی ہو، تو فجر کی کم از کم 1 رکعت اور عشاء کی کم سے کم 2 رکعتیں ملی ہوں۔ تو باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کسی کو پوری نماز نہیں ملتی تو جتنا حصہ امام کے ساتھ مل جائے، فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کے ثواب کے لیے معلوم یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ کم سے کم 2 رکعتیں اس کو امام کے ساتھ، یا فجر میں 1 رکعت اس کو امام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ قضا نمازیں اگر زیادہ ہوں تو ان کو کس طرح مختصر کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ نمازیں پڑھ سکیں؟ 4 رکعت فرض نماز کی آخری 2 رکعت کو کیسے مختصر کر سکتے ہیں؟ اگر اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی۔ علی صاحب KPK سے۔ جی، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، لازمی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کی قضاء عمری بہت زیادہ ہے اور وہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا بلکہ ایک تسبیح کے بقدر اطمینان سے قیام کر لیتا ہے، ایک تسبیح کا مطلب نماز کی تسبیح سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بقدر اگر وہ قیام بھی کر لیتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کم سے کم 3 تسبیح کی بقدر کھڑا رہے اور اس میں کوئی دعا پڑھ لے، مختصر دعا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اتنی مختصر نماز میں کتنا وقت وہ بچا لے گا؟ تو قضاء عمری بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو پراپر طریقے سے پڑھ لے، یعنی چند سیکنڈ بچ کے کیا اس کو حاصل ہو جائے گا؟ تو افضل یہی ہے کہ قضاء عمری میں بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں پوری فاتحہ پڑھ لے۔ میرا خیال ہے آدھا منٹ کا بھی فرق نہیں پڑتا، آدھا منٹ بھی میں نے زیادہ کہہ دیا، چند سیکنڈ کا فرق پڑتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ خلاف سنت تو بہرحال ہے نا، نماز تو ہو جائے گی لیکن پھر اتنے طویل عرصے تک سورہ فاتحہ نہ پڑھتے رہنا، ایک آدھ دفعہ ہو جاتا ہے، انسان سفر میں ہے، جلدی ہے، لیکن طویل عرصے تک تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کو گول کر دینا یہ خود ایک کراہت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ فاتحہ پڑھ لی جائے۔ جی، علی صاحب KPK سے یہ بھی انہی کا سوال ہے کہ میری خالہ نے دکان سے قرض پر سامان لیا اور میں زکوٰۃ کی رقم سے ان کا قرض ختم کرنا چاہتا ہوں، تو کیا خالہ کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنانا ضروری ہے یا میں خود دکان میں ان کا قرضہ ادا کر سکتا ہوں؟ تو دیکھیں 2 صورتیں، ایک تو یہ کہ آپ ان کو رقم کا مالک بنائے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ مشکل ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کی اجازت سے اب ان کا قرضہ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہے، آپ نے از خود ان کو بتائے بغیر، ان کو اطلاع دیے بغیر ان کی طرف سے قرضے کی ادائیگی کی ہے تو وہ زکوٰۃ کی مد میں شمار نہیں ہوگی، ویسے ایک خیرات ہوگا آپ کی طرف سے۔ محمد فاروق صاحب پوچھتے ہیں کہ کسی کی زمین میں کسی نے لکڑیاں رکھی ہے اور ان میں شہد پیدا ہوا ہے تو یہ شہد لکڑیوں کے مالک کا ہے یا زمین کے مالک کا؟ تو فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ زمین میں جب شہد ہوتا ہے، خواہ درخت پر ہے کسی بھی جگہ ہے، تو وہ زمین کی پیداوار میں سے ہے، تو جب یہ زمین کی پیداوار ہے تو اس میں جو لکڑیاں رکھی ہوئی ہے یہ اس کے تابع نہیں ہوگا، زمین کے تابع ہوگا، اور جو زمین کا مالک ہے وہی اس شہد کا حقدار ہوگا، مالک ہوگا۔ عامر بہادر صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا خرید و فروخت کے علاوہ غیر مسلم سے مدد لینا اور اس کی مدد کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، غیر مسلم کے ساتھ ایسا تعاون کرنا جس میں مسلمانوں کا نقصان ہو، مسلمانوں کے مفادات پہ کوئی زد پڑتا ہے اس کی وجہ سے، تو وہ تو ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن جب اس طرح کا کوئی تعاون نہیں ہے اور مسلمانوں کے اجتماعی اور انفرادی مفاد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے اگینسٹ میں وہ نہیں جاتا، تو کسی بھی قسم کا تعاون اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، معاملات کیے جا سکتے ہیں، خواہ مالی معاملات ہو، دوسرے معاملات ہو،
اس میں کوئی مزید جو ہے نا وہ ریسٹرکشن نہیں ہے۔ نسیم صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کہ میں سرکاری افسر ہوں اور مجھے ماہانہ 120 لیٹر جو ہے ڈیزل ملتا ہے اور اس میں کچھ بچ جاتا ہے تو وہ میں اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں؟ تو دیکھ اس کا تعلق ضابطے سے ہے۔ اگر ضابطے میں یہ ہے کہ آپ سرکاری کاموں کے لیے ڈیزل استعمال کریں گے، اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں ہے، تو پھر تو جو بھی بچے مقدار وہ یا اس کی رقم آپ کو واپس کرنی ہے۔ لیکن اگر یہ بات نہیں ہے، بس آپ کو ایک حق انہوں نے دے دیا کہ آپ اس حد تک خرچ کر سکتے ہیں، خواہ سرکاری کاموں میں ہو خواہ پھر کچھ ذاتی کاموں میں بھی ہو، تو اس کا تعلق ضابطے سے، جیسے ضابطہ ہوگا ویسے شرعی حکم ہوگا۔ جی مفتی صاحب۔ یہ سوال انہوں نے نام نہیں بتایا، کیا جمعے کا خطبہ عربی اور اردو ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں سعودیہ میں ایک مسجد میں اس طرح پڑھتے ہیں کہ پہلے عربی خطبہ میں خطبہ پڑھ کر پھر اس کا مطلب اردو میں بتاتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے ہماری رائے میں ایسا کرنا، مکمل خطبہ عربی میں ہونا ضروری ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کی آیت ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو اللہ نے خطبے کو ذکر کہا ہے، اور ذکر کی جتنی اقسام ہیں وہ عربی میں ہی ہوتی ہیں۔ اور اس سے بھی مضبوط دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام جب پوری دنیا میں پھیلے ہیں، تابعین، تبع تابعین، اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، تو بہت ساری زبانوں کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ان ملکوں میں اسلام کی حکومت قائم ہوئی، تو کہیں ایک ضعیف روایت سے بھی تلاش کے باوجود ایسی کوئی روایت نہیں ملی جس میں آتا ہے کہ جمعے کا خطبہ عجمی زبان میں، فارسی میں یا کسی اور زبان میں دیا گیا ہو۔ تو اسلاف اگر یہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ، اگر یہ خطبہ مقامی زبان میں دینا کوئی خیر کی بات ہوتی تو کہیں تو تابعین، تبع تابعین، حالانکہ امام بخاری دیکھیں نا، امام بخاری اجمی تھے تو وہاں بھی نہیں ملتا، بخارا میں کہیں خطبہ اردو زبان یا فارسی زبان میں دیا گیا، کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ تمام اسلاف جو تھے ان کا اس پر اجماع تھا کہ عربی چونکہ اسلام کی سرکاری زبان ہے، تو اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں جن میں کوئی ذکر بتایا گیا ہے، منقول ذکر، وہ عربی میں ہی ہوگا۔ تو اس لیے ہماری رائے میں یہ خطبہ عربی میں ہونا ضروری ہے۔ تو انہوں نے جو کہا کہ پہلے عربی میں ہوتا ہے پھر اردو میں ہوتا ہے، خطبہ تو ادا ہو جائے گا، اس سے نماز بھی جمعے کی ہو جائے گی، کیونکہ جو جتنی مقدار واجب ہے اتنی مقدار تو عربی میں ہو جاتی ہے۔ لیکن عربی خطبہ اور نماز کے درمیان پھر اردو کا فاصلہ کرنا یہ خلاف سنت ہوگا، کیونکہ خطبے اور نماز کے دوران فاصلہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے آج وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے، یورپ میں، امریکہ میں بہت زیادہ یہ شروع ہو گیا ہے کہ انگلش میں جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے۔ یہاں تو چلیں پھر بھی غنیمت ہے، پہلے عربی میں پھر اردو میں، لیکن دنیا میں یہ چیز رائج ہونا شروع ہو گئی ہے کہ پورے خطبے ہی زبان ہی چینج ہو گئی ہے اس کی، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی اس کی کیا دلیل ہے کہ جی خطبہ عربی میں ہونا ضروری ہے۔ تو دلیل اس کی ہونی چاہیے کہ دوسری زبان میں خطبہ جائز ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ ہمیں اسلاف سے یہ اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اچھا بھائی، یہ پوچھا ہے کہ آج شوال کے 6 روزے اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ ہر ہفتہ پیر اور جمعرات کو رکھ لیں؟ شباب اظہار امریکہ سے۔ دیکھیں جی، نفلی روزوں کا جو سبب ہے نا، تو اس سبب کی وجہ سے جس روزے کی فضیلت ہوگی تو وہ فضیلت وہی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ مستقل سنت ہے، تو اب آپ اس میں تداخل نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ہے جیسے 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھا اور اس میں رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو جائز نہیں ہے۔ تو ایسے ہی پیر جمعرات کا روزہ مستقل سنت ہے، ایام 20 کا روزہ مستقل سنت ہے، اور شوال میں مستقل 6 روزے رکھنا سنت عمل ہے۔ تو شوال میں مستقل 6 روزے رکھیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر مستقل 6 روزے نہیں ہوں گے تو جو لوگ پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اور ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں ان کو تو پھر شوال کے روزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیر جمعرات کے 8 روزے ہو جائیں گے اور ایام 20 کے 3 روزے ہو جائیں گے، 9، 10، 11 تو ان کے ویسے ہی ہو گئے۔ تو حدیث میں جو آتا ہے جو شوال کے 6 روزے رکھے گا سیام الدہر کے برابر ہے، تو اس سے بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ مستقل 6 روزے رکھے وہ۔ البتہ اتنی بات ہے کہ اس میں تسلسل ضروری نہیں ہے کہ مسلسل ہی 6 روزے ہو، اگر پورے شوال میں کہیں بھی ہے۔ باقی اس میں ایک دوسری رائے بھی ہے کہ نفل عبادات میں تداخل بھی ہو سکتا ہے اور ایک نفل میں متعدد نیتیں بھی ہو سکتی ہے، تو اس روح سے اس کی بھی گنجائش ہے کہ پیر اور جمعرات میں بھی جمع کرے، لیکن بہتر یہی ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ مستقل شکل میں روزے رکھے جائیں۔ ہاں، یہ ابو جمانہ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ عربون یعنی بیعانہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ تو جائز تو ہے بایمانہ کے عقد کو، معاملے کو، کنٹریکٹ کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کو سنجیدہ بنانے کے لیے ایسا کیا جائے، لیکن اس میں جو بیعانہ ضبط کرنے کی صورت ہے، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ اگر خریدار واپس ہو گیا تو اس کا بیعانہ ضبط ہو جائے گا اور بیچنے والا ہو گیا تو وہ ڈبل دے گا، تو یہ پھر خلاف شریعت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ کچھ مخصوص ضرر کی صورت میں فقہاء ایک خاص حد تک اجازت دیتے، لیکن اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔
یہ زیبا گل صاحب یو کے سے پوچھتی ہے کہ میں یو کے میں رہتی ہوں، یہاں انڈوں میں زیادہ براؤن یا ریڈ کلر کے چینٹیں ہوتی ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ خون کے اجزاء ہے یا نہیں ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لہٰذا براؤن یا کوئی اور رنگ کے اس چینٹوں کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ البتہ اگر سرخ اور گہرے رنگ کے چینٹے ہے تو پھر اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ بہت ہی معمولی مقدار میں ہے، ایسے معمولی مقدار میں کہ اگر وہ جو چینٹے ہے یا ایک ہے وہ اٹھایا جائے کسی جگہ پر سطح پر رکھ دیا جائے تو اس میں بہنے کی صلاحیت نہ ہو، یعنی اتنی اس کی مقدار کم ہو، تو فقہ حنفی میں تو اس کی تصریح نہیں ہے، لیکن فقہائے مالکیہ کے ہاں اس کی اجازت ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ دم مسفوح نہیں ہے، بہنے والا خون نہیں ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ بہت معمولی مقدار ہے، اور تیسرا یہ بھی ہے کہ وہ حرج کا باعث بنے گا۔ تو اگر ایک چینٹا چھوٹا سا ہے معمولی مقدار میں تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ مقدار میں ہے تو پھر اگر اتنا ہے کہ کسی جگہ رکھ دیا جائے، بہنے کی صلاحیت اس میں ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ دم مسفوح ہے، نجس ہے، اور جب وہ نجس ہے تو اس کی وجہ سے باقی جو مائع حصہ ہے انڈے کا، اس میں اس کی زردی بھی شامل ہے، سفیدی، وہ بھی نجس ہوگا، تو ایسے انڈے کا استعمال جائز نہیں ہوگا، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، انڈا کوئی ضروریات میں سے بھی نہیں ہے کہ اس میں حرج ہو بچنے میں، تو اس میں یہ تفصیل ہے۔ جی سید شاہ نے نیو یارک سے پوچھا ہے کہ جی اگر نانی کا دودھ پیا ہو تو کیا خالہ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر ایک صاحب نے خود اپنی نانی کا دودھ پیا تو وہ نانی ان کی والدہ بن گئی، تو اپنے بیٹے کا نکاح وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے خالہ کے بیٹے سے وہ کر سکتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ نانی جب ان کی والدہ بن گئی تو خالہ کی بیٹی ان کی رضائی بھانجی بن گئی، تو جب سگی بھانجی ہوتی ہے اس کا نکاح اپنے بیٹے سے جائز ہوتا ہے، تو رضائی بھانجی کا تو بطریق اولا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بیوی اگر شوہر کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر رہی ہے تو کیا تب بھی شوہر کی اطاعت ضروری ہے؟ نیز اگر عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے تو عورت کا کتنا حق بنتا ہے؟ عبداللہ الہ آباد سے۔ دیکھیں، عورت اگر شوہر کی بیوی ہے، اپنے شوہر کی بیوی ہے، تو اس کا وہی تمام رائٹس ہیں شوہر کے جو پارٹنرشپ نہ ہونے کی نتیجے میں ہوتے ہیں۔ تو ہر عورت ویسے بھی پارٹنر ہوتی ہے، لائف پارٹنر کہتے ہیں نا اس کو، تو پارٹنر ہونے سے شوہر کا حق ساقط نہیں ہو جاتا۔ یہ ایک سوال بن سکتا ہے کہ شوہر اس کی ذمہ داری اٹھا نہیں رہا، وہ اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہے، تو وہ اپنا خرچہ اگرچہ خود اٹھا رہی ہے تو بھی شوہر کے حقوق بہرحال اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتے۔ ہاں، ایک صورت بنتی ہے کہ شوہر حق اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، نان نفقہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور پھر مجبور ہو کر عورت خود جاب کر رہی ہے، خود اپنا سارا خرچہ اٹھا رہی ہے، تو یہاں شوہر کا حق ساقط ہوگا، کیونکہ شوہر جو بیسک ضرورت ہے اپنی زوجہ کی نان نفقہ والی، وہ بیسک ضرورت پوری نہیں کر رہا، تو یہاں پر اطاعت کا جو حق ہے وہ ساقط ہو جائے گا اگر شوہر اس کے نان نفقے کی بنیادی ضرورت پوری نہیں کر رہا۔ لیکن میرا خیال ہے سوال کا یہ مطلب نہیں ہے، سوال میں یہ ہے کہ ویسے ہی جاب کر رہی ہے، پارٹنرشپ شوہر کے ساتھ بزنس میں شریک ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو شوہر کی اطاعت ہے وہ پوری اسی طرح عورت پہ واجب ہے جیسے عام عورتوں ویسے پہ۔ یہ بھی احتمال ہے سوال میں شاید کہ جب وہ پارٹنر ہے اس کا، تو عام گھریلو معاملات میں تو شوہر امیر ہے نا، اس کی بات مانی جائے گی، تو کیا کاروباری معاملات میں بھی اس کی اطاعت ایسی ضروری ہے؟ تو اگر یہ مطلب ہے تو اس میں میرے خیال میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اس دائرے میں نہیں آتا جس میں شوہر کی اطاعت جو ہے نا وہ ضروری ہو۔ وہ ایک عام کاروباری پوائنٹ آف ویو ہے، ہر ایک کا الگ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو کاروباری معاملات میں نہیں اطاعت اس پہ ضروری ہے، وہ ایک الگ حیثیت ہے اس کی، اس کا اپنا پیسہ ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کرے، اس میں شوہر کی اطاعت لازم نہیں۔ کیا عمامہ پہننا سنت ہے؟ کون سا رنگ سنت ہے؟ کیا اس سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ حسین فاروق لندن سے۔ نماز کا ثواب عمامہ پہننے سے بڑھتا ہے، اس بارے میں تو جتنی روایات ہیں موضوع ہیں انتہائی درجے کی ضعیف ہیں۔ باقی عمامہ پہننا سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، پیغمبروں نے پہنا ہے۔ کون سا رنگ سنت ہے؟ تو سیاہ رنگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں ثابت ہے۔ عام طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لباس میں رنگ کی فضیلت ثابت ہے وہ سفید رنگ کی، حدیث میں آتا ہے تمہارے رنگوں میں سب سے بہتر رنگ سفید ہے، کفنوا فیہا موتاکم، اسی میں اپنے مردوں کو بھی کفن دیا کرو۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ سفید رنگ ہر چیز میں بہتر ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو چاہے رنگ پہنے، نبی کو بھی جو رنگ میسر آ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن لیا کرتے تھے۔ ایسا رنگ پہننا جو کسی
قوم کا شعار ہو، بدعتی قوم کا یا غیر مسلم قوم کا، اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ جی دانیال صاحب کوہاٹ سے کہ ہم 2 بھائی اور 5 بہنیں ہیں۔ میرے ابو نے انتقال سے پہلے امی کو بطور مہر گھر دیا تھا۔ امی نے اپنے انتقال سے پہلے یہ گھر بڑے بیٹے کے نام کر دیا تھا، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ تو اس کا جواب کہ جائز ایمانہ تو ہے کہ اگر اس نے مالک بنایا تھا اور قبضہ بھی دلایا تھا تو بیٹا اس کا شرعی مالک بن گیا ہے، یعنی نافذ ہے ان کا یہ معاملہ۔ لیکن باقی ورثہ کو محروم رکھ کر اور کوئی وجہ ترجیح بھی نہ ہو تو یہ عمل اس حوالے سے باعث گناہ ہے کہ اس میں دوسرے ورثہ پہ ظلم پایا جاتا ہے۔ تو یہ عمل جائز بھی ہے، مانا نافذ ہے، لیکن ناجائز ہے اس لیے کہ دوسرے ورثہ کو محروم کرنا یہ بلا وجہ یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور بہت سخت جو ہے وہ اس پہ وعیدیں بھی آئی ہے حدیث میں۔ اس سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ 2 سال پہلے میں نے اس گھر میں پہلی منزل پر کنسٹرکشن کروائی تھی، تو کیا اسے نکال کر گھر تقسیم ہوگا، اس کے ساتھ تقسیم ہوگا؟ دیکھیں گھر تو آپ کی ملکیت نہیں ہے، یا تو آپ کی امی کی ملکیت ہے یا بیٹے جو بھائی ہے جن کو دیا گیا ہے اور ان کی ملکیت ہے، تو آپ نے دوسرے کے گھر میں تعمیر کی ہے۔ ایسی صورت میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی اجازت سے تعمیر کی ہے، اس کے کہنے پر کی ہے، تو یہ تعمیر اس کی ہے اور اس پہ جو خرچہ آپ کا ہوا ہے وہ آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ان کی اجازت کے بغیر، ان کے کہنے کے بغیر اپنی مرضی سے تعمیر کی ہے، تو اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ میں ان کے لیے کر رہا ہوں تو یہ آپ کی طرف سے گفٹ ہے، تبرع ہے، اور اگر آپ کی نیت اپنے لیے تھی تو پھر یا تو یہ عاریت کی صورت بنے گی یا غصب کی بنے گی، مطلب دونوں صورتوں میں آپ اس تعمیر کو جاری رکھنے کے حقدار نہیں ہے۔ آپ کا بھائی جو ہے وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اپنی تعمیر ہٹائے یہاں سے، لیکن ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ کوئی صلح کی صورت بنائی جائے جس میں آپ کی تعمیر کا ایک مناسب قیمت لگائی جائے اور بھائی کو جو ہے نا کہا جائے کہ وہ قیمت ادا کر کے اور آپ تعمیر اس کے حوالہ کر لیں، تو اس میں نہ آپ کا نقصان ہوگا نہ ان کا ہوگا۔ اور ویسے قانونی بات وہی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ آج کل تقریباً تمام حمدیہ اور نعتیہ کلام میں ساؤنڈ ایفیکٹس استعمال ہوتے ہیں یا اس سے بڑھ کر میوزک بھی ہوتا ہے، انہیں سننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ محمد اسد اسلام آباد سے۔ میوزک تو جائز نہیں ہے، ساؤنڈ ایفیکٹ تو اسی آواز کو تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، تو وہ جائز ہے۔ لیکن اگر وہ بالکل میوزک کی طرح ہے کہ عام آدمی اگر سن لے تو فرق نہ کر سکے تو وہ بھی ناجائز ہے۔ پھر میوزک میں داخل ہو ہاں جائے۔ وہ میوزک میں